بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اکثر لوگ گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندے کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ کبوتر گھر میں رکھنے کے فائدے ہیں یا نقصان؟ کبوتر کسی کو بد دعا دیتا ہے یا نہیں؟ کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ ایک صحابی نے جب پرندے قید کر کے رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ کبوتر پالنے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے لیے کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش کرتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا زمین کو دیکھ کر آ جاؤ، اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوا چلا گیا اور واپس نہیں آیا، کیونکہ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اس کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اس سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلا تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ کبوتر کو زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے، پھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اسے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوشبختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطیکہ کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائے تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب نظم کر کے جائیں۔ سید انس رضی اللہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، اس پرندے کا کیا کرنا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔
جس میں کبوتر اللہ کے رسول اللہ کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا، کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا جائز نہیں، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، صاحب خانے کو دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے، کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کبوتر کا جو پر چھڑکتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک کے یاد رکھیں کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسہ کا ضیاع ہے۔ یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگر سخت گرمی میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اعلیٰ نسل کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی میں جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ اس لیے کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو اس کو درست نہیں مانتے، کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانور اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔